یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کملی والے نبیاں دے صف اندر جویں تو سجیوں کوئی سجے نہیں. کملی والے نبیاں دے صف اندر جویں تو سجیوں کوئی سجے نہیں. تیرے اُتے درود و سلام 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 پڑھدا. تیرے اُتے درود و سلام پڑھدا. تیرا رب سونا اج رجے نہیں. تیرے اُتے درود و سلام پڑھدا. تیرا رب سچا اج رجے نہیں. دل اج عربیہ باج تیرے پسے پردہ مسکین دا کجے نہیں. سارے نبی سردار تسلیم کر گئے. ڈنکا انجت کسے دا وجے نہیں. ڈنکا انجت کسے دا وجے نہیں. سارے نبی سردار تسلیم کر گئے. سارے نبی سردار تسلیم کر گئے. ڈنکا انجت کسے دا وجے نہیں. تے ہر کوئی سخیاں دے بوہے تو ہے منگدا. منگتے نال سوال دا جوڑ کوئی نہیں. ہر کوئی سخیاں دے بوہے تو ہے منگدا. منگتے نال سوال دا جوڑ کوئی نہیں. قسم رب دی سارے جہان 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 اندر. قسم رب دی سارے جہان اندر. مولا علی لجپال دا جوڑ کوئی نہیں. قسم رب دی سارے جہان اندر. مولا علی لجپال دا جوڑ کوئی نہیں. تے بڑے ہیں بہادر جہان اندر. ابو طالب دے لال دا جوڑ کوئی نہیں. اجمل مکدی گل مکا دیوا. کملی والے دیال دا جوڑ کوئی نہیں. کملی والے دی آل دا جوڑ کوئی نہیں. اجمل مکدی گل مکا دیواں. اجمل مکدی گل مکا دیواں. کملی والے دی آل دا جوڑ کوئی نہیں. کملی والے دی آل دا جوڑ کوئی نہیں. حضرات گرامی مختصر حاضری پیر صاحب دے کولوں دعا لین واسطے دو اشعار دو ربائیاں پیش کیتیاں. اللہ تبارک و تعالی دا کروڑا مرتبہ احسان ہے. لاکھ لاکھ مالک دا شکر ہے کہ شیخ طریقت عالمی مبلغ اسلام ساڑھے روحانی باپ ساڑھے پیر و مرشد اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا. سنیت تے احسان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پیر صاحب نے دوبارہ نئی زندگی عطا کر دیتی ہے. اور اللہ رب العزت دی منشا ایسی کہ دیر تک اپنا اور اپنے محبوب دا ذکر پیر صاحب دی زبان تو ہوندا رہے. پیر صاحب کرتے رہن اور اسی سنتے رہیے. اسی اللہ تعالیٰ دی لاکھ لاکھ شکر ادا کردے ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم ساڑھے تے فرمایا کہ پیر صاحب
تواڈے سامنے ایک لمبی بیماری تو بعد اور زندگی اور موت دے کشمکش تو بعد اللہ تعالی نے نئی زندگی عطا فرمائی اور پھر آج تواڈے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گیت گان واسطے حضور دے ممبر تے تشریف فرما نے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور پیر صاحبزادہ محمد ابو بکر صاحب چشتی. اللہ ہے، 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 اللہ है, Allah 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 है, نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا صدق الله مولانا العظيم فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ایک مرتبہ پھر محبت سے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين. نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں،
قابل قدر مائیوں، بہنوں اور عزیز بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت دے فضل و کرم دے نال اور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ رحمت دے فیضان دے نال ایک عظیم بیماری تو فارغ ہو کے پھر اللہ تعالیٰ نے سرکار دیاں غلاماں سامنے کچھ عرض کرن دا موقع فراہم فرمایا۔ فقیر دا 15 دن دا یورپ دا دورہ آخری خطاب واسطے جا رہا ساں تو اچانک مینوں بخار ہو گیا اور وہ بخار سبب بنیا ہسپتال جان دا۔ اتنا شدید بخار ہویا کہ میں نیم غشی دے عالم بھی ساں، مینوں ایمبولینس تے ہسپتال لے گئے۔ ہسپتال جا کے رات 2:15-2:30 بجے دے قریب مینوں ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ بہت سخت قسم دا ہارٹ اٹیک ہے۔ میں کہا مینوں کوئی درد نہیں، مینوں تکلیف نہیں، گھبراہٹ نہیں، میں کل پاکستان جانا ہے، عید میں دوستاں چ کرنی ہے، بچیاں نال کرنی ہے۔ تو ڈاکٹر مینوں کہن لگی کہ شوگر دا مریض ہے اور شوگر دے مریض نوں ہارٹ اٹیک ہوئے تو اس نوں درد نہیں ہوندا، اس واسطے تینوں پتہ نہیں، بہت سخت قسم دا ہارٹ اٹیک ہویا ہے اور یہ اللہ دا کرم ہے، اللہ نے مہربانی فرمائی ہے کہ ہسپتال وچ ڈاکٹراں دے ہاتھ وچ آ کے ہویا ہے، اور اگر رستے چ ہوندا تے تینوں تے پتہ نہیں سی چلنا، بیٹھیاں بیٹھیاں ختم ہو جانا سی۔ مینوں یقین ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے جڑا مینوں یہ ہارٹ اٹیک ہسپتال وچ آ کے کیتا ہے، یہ مطلب کہ اللہ اجے مینوں بچانا چاہتا ہے۔ اللہ کچھ عرصہ میری زبان تو اپنے محبوب دے اور گیت گلوانا چاہتا ہے، میں یقین ہو گیا۔ اور پھر سرکار دا کرم ہویا، آپریشن دے لمحات تو گزریا، ایک دکھ بھریا وقت سی، تاہم میں دعا گو ہاں اپنے اونا عزیزاں مریداں عقیدت منداں واسطے کہ جنہاں نے یورپ وچ رہ کے انتہا درجے دی میری خدمت کی، تیمارداری کی، ہزارہ ہادی تعداد وچ لوگ ہسپتال دیکھن واسطے آئے، علماء تشریف لے آئے، مشائخ تشریف لے آئے، اللہ تعالیٰ سب نو اجر عظیم عطا فرمائے۔ سچی بات ہے میں تے تھنوں یاد ہوئے گا اکثر شعر پڑھدا ہوندا ساں اور چشتی برادران نے وہ بینر تے بھی لکھیا ہے کہ نبی کا ذکر مجھے با کمال رکھتا ہے، نبی کا ذکر مجھے با کمال رکھتا ہے، یہ میرے عیب پہ پردے بھی ڈال رکھتا ہے۔ نبی کا ذکر مجھے با کمال رکھتا ہے، بارک اللہ، کہ میرے عیب پہ پردے بھی ڈال رکھتا ہے۔ ہزار موت سے ٹکرا کے بھی میں زندہ ہوں، ہزار موت سے ٹکرا کے بھی میں زندہ ہوں، کوئی تو ہے نا جو میرا خیال رکھتا ہے، وہی تو ہے نا جو میرا خیال رکھتا ہے، مدینے والا، حسنین دا بابا، بلال دا آقا، جگ دا داتا، رب دا محبوب، وہی تو ہے نا جو میرا خیال رکھتا ہے، نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ حضرات محترم، ہر بیماری دکھ دے ہوندی ہے، تکلیف دے ہوندی ہے، مگر ہارٹ اٹیک دا ایک مسئلہ ایک بڑا خطرناک جہا ہوندا ہے۔ زندگی دا سارا دار و مدار ہی دل دی اس تار نال ملیا ہوا ہے۔ دل اللہ دیا نعمتاں وچوں بہت بڑی نعمت ہے، مگر انسانوں اللہ نے 2 قسم دے دل عطا کیتے۔ کچھ دل ایسے نے کہ جڑے اللہ نے مومنہ دے سینے چ رکھے نے، اور کچھ دل ایسے نے جو اللہ نے کافراں اور منافقاں دے سینے چ رکھے نے۔ مومن دا بھی دل ہے، کافر اور منافق دا بھی دل ہے،
مگر دل وچ فرق ہے. مومن دا دل او دل ہے کہ اللہ خود فرماندا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ اللہ نے ایمان والیاں دے سینے دے اندر جڑا دل رکھیا ہے او دے وچ ایمان نو نقش کر دیتا ہے، ثبت کر دیتا ہے. کس نے؟ رب نے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. مومن دا دل ایو دل ہے کہ جتھے ایمان ثبت ہے. اور بانی مدرسہ دیوبند مولوی محمد قاسم نانوتوی صاحب نے آب حیات وچ لکھیا ہے کہ مومن کے سینے میں جو ایمان ہے نا، یہ آفتاب نبوت کی نورانی شعاؤں کا نام ہے. یعنی دا کنیکشن ہے مدینے والے آقا نال. میں آب حیات دا حوالہ اس واسطے دیتا ہے کہ مخالفین دی کتاب ہے اور نانوتوی صاحب نے لکھی ہے. مومن کے سینے میں جو ایمان ہے یہ آفتاب نبوت کی نورانی شعاؤں کا نام ہے. اپنی زبان کہہ لو کہ جیڑا یہ ایمان دا بلب روشن ہے نا، یہ پاور ہاؤس مدینہ پاک ہے. یہ انجن مدینہ پاک وچ ہے جتوں یہ روشنی آ رہی ہے. دل سینے چ اور دل تے اللہ نے ایمان نو ثبت کر دیتا ہے. اور کمال یہ کہ جڑا مومن دے سینے چ دل ہے نا، اللہ فرماندا ہے مومن اس نو خالی دل نہ سمجھ، انہوں یار دا گھر بھی سمجھ. یہ وہ گھر ہے کہ جدے وچ تیرا خدا بھی رہندا ہے، تیرا مصطفیٰ بھی رہندا ہے. خدا بھی رہندا ہے دل وچ اور مصطفیٰ بھی رہندا ہے دل وچ. یہ خطابت بھی جولانی نہیں، اللہ دا قرآن ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. پیار نال محبت نال اللہ دی تسبیح پڑھنا ہے. اصل چونکہ میرا بائی پاس ہے اور ڈاکٹر نے مینوں تاکید کی ہے بس کچھ عرصہ جوش بھی تقریر نہیں کرنی، ہوش وچ کرنی. انشاءاللہ جوش بھی چلے گا، نال سرکار دا کرم ہوئے گا، مدینے تو جو خیر ملتا جائے گا تو جوش بھی بڑھتا جائے گا. تاہم میں کوشش کر رہے ہیں کہ ڈاکٹروں نے مشورے سے بھی عمل کرا تاکہ کوئی گڑبڑ نہ ہو. ورنہ میں تو سینے میں لیے بیٹھا ہوں طوفانوں کو، تو میرے دل کے دھڑکنے کا گلا کرتا ہے. ساری زندگی رسول اللہ دے گیت گائے نے، اس دل میں سوائے خدا اور مصطفیٰ دے کسے نو رکھی ہے نہیں. اللہ فرماندا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اللہ فرماندا ہے میں تواڈے انفس وچاں، تواڈیاں نفساں وچاں، تواڈیاں جاناں وچاں ہاں میں تواڈے وچ، پر تسی ویکھ نہیں سکدے. میں تواڈے وچ ہاں مگر تسی ویکھ نہیں سکدے. تواڈے کول ویکھن والی اکھ ہی نہیں جڑی مینوں ویکھ سکے. یا اللہ تو تے انفس وچ ہے اور تیرا محبوب کتھے رہندا ہے؟ گل جڑی قرآن چوں مل جائے. رب تعالیٰ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اللہ فرماندا ہے میں تے تہاڈیاں جاناں وچ نا، تے جڑا میرا محبوب ہے انہوں میں ایڈی شان دیتی ہے، او جڑی جان ہے نا او دے نالوں بھی قریب ہے. جان نالوں بھی قریب. بانی مدرسہ دیوبند مولوی محمد قاسم نانوتوی صاحب نے تعزیر الناس وچ لکھیا ہے کہ اولا بمین اقرب
کی مطلب ہے کہ جان دور ہے مگر کملی والا مومن دے قریب ہے. بولو جان دور ہے مصطفیٰ قریب نے. مینوں کو پاگل کہنے لگا اگر قریب نے تو پھر دکھاؤ کتنے نے. میں آخیا نقد و نقد سودا میں کرنا ادھار کدے رہن ہی نہیں دیتا. تو خدا وکھا میں تینوں ہونے مصطفیٰ وکھانا. میں کیا خدا دے قریب ہونے بھی تو تمہیں کوئی شک نہیں نا. چلو نبی پاک دے حاضر ناظر ہونے تے تمہیں اعتراض ہے اختلاف ہے. تو خدا وکھا میں تینوں ہونے مصطفیٰ وکھانا. میں کیا بات ہے کہ جڑی چیز بہت قریب آ جائے نا وہ دور ہو جاتی ہے. زیادہ قرب یہ بہت دا سبب بنتا ہے. مثال کے طور پہ سرما اگر شیشی چ ہوے تو تمہیں نظر آئے گا شیشی بھی سرما ہے. سلائی نال لگا لو تو سلائی تے نظر آئے گا کہ سرما لگا ہوا ہے. سرما اکھ وچ پا لو تو پھر نظر نہیں آئے گا. کئی سرمے پا کے بیٹھے تمہیں اپنا سرما نظر آ رہا ہے. مینوں تو تہاڈا سرما نظر آ رہا ہے مگر تمہیں اپنا سرما نظر نہیں آتا. عقل دا تقاضا یہ وے کہ یہ بہتا قریب آ گئے تو زیادہ نظر آنا چاہیے سی. سلائی دور سی تے نظر آتا سی. شیشی وچ ایسی تے نظر آتا سی. اکھ وچ آ گئے تو ہوں نظر کیوں نہیں آتا. حکماء نے صوفیاء نے آخیا یہ جڑا بہتا قرب ہوتا ہے نا یہ بھی دوری دا سبب بن جاتا ہے. یہ چونکہ بہتا قریب آ گیا اس واسطے نظر نہیں آتا. میں کہ عقل دا علاج کر جڑا جان تو بھی نیڑے آ جائے وہ تینوں کتنے نظر آتا ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. میرا نبی مومناں دیاں جاناں نالوں بھی قریب. اللہ سب دے قریب ہے. توجہ حضرات. وفی انفسکم اللہ سب دے قریب ہے. کافراں دے فاسقاں دے منافقاں دے یہود و نصارہ دے مومناں دے سب دے قریب ہے مگر کملی والا صرف مومناں دے قریب. ایمان شرط ہے. اگر کوئی بندہ یہ آکھے نا کہ نبی پاک میرے قریب نہیں تو میں سمجھ جاؤں گا اس غریب دے قریب ایمان نہیں. کیونکہ شرط ایمان ایمان ہوتا تو مصطفیٰ بھی قریب ہوندے. علامہ اقبال کلندر لاہوری مصور پاکستان بولے. اقبال کہندا ہے در دلے مسلم مقام مصطفیٰ جڑا مسلمان دا دل ہے نا اے مصطفیٰ دا کار ہے. در دل مسلم مقام مصطفیٰ اور آبروئے ماز نام مصطفیٰ. اقبال کہندا ہے مسلمان دے دل وچ محمد عربی دا ڈیرا ہے. مومن دے دل وچ مصطفیٰ رہندا ہے. مسلمان دے دل وچ کملی والا وسدا ہے. اقبال کہندا ہے ساڈیاں عزتاں ساڈیاں ٹوراں یہ صدقہ نے مدینے والے آقا دا. حضور نہ ہوندے کائنات وچ کسے نو عزت نہ ملدی کسے نو مقام نہ ملدا. تو مومن دے سینے وچ جڑا رب نے دل رکھیا ہے یہ ٹھکانہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا. یہ ہوں جتنی جتنی کسی دی صفائی ہوئے گی نا اتنا اتنا اس نو نظر آئے گا. وہ کسی عاشق نے بڑے وہ کہندا ہے گھر تے تیار کرنا یار واسطے بنا تے صحیح نا. وہ یار واسطے کوئی بیڈ بچھایا ہی کوئی پلنگ کوئی صوفہ کوئی کرسی لے آندی ہے. شاعر کہندا ہے فکر کرتا میرے دل کی
وہ یہیں آ جائے گا، فکر کرتا میرے دل کی وہ یہیں آ جائے گا، فکر کرتا میرے دل کی وہ یہیں آ جائے گا، بن گیا جس دن مکان خود ہی مکی آ جائے گا۔ سب پڑھیے، بن گیا جس دن مکان خود ہی بن گیا جس دن مکان خود ہی۔ امام عبد الوہاب شرانی رحمت اللہ تعالی علیہ نامی صدی دے محدث ہوئے نے۔ نبی پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال تو 900 سال بعد یہ مصر وچ ہوئے نے، حضرت امام عبد الوہاب شرانی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ امام عبد الوہاب شرانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ اسی 8 ایسے خوش نصیب ہاں کہ جنہاں 9 صدیاں بعد ساری بخاری نبی پاک کو سبکن پڑھی۔ بخاری شریف اساں حضور کو پڑھی، نبی پاک نے سنو سبکن بخاری پڑھائی ہے۔ فرماندے نے مینوں او دعا بھی یاد ہے جو ختم بخاری تے نبی پاک نے منگی سی۔ اسی 8 بندے ہیں خوش نصیب کہ جنہاں نے بخاری شریف خود نبی پاک کو پڑھی، اور مینوں دعا بھی یاد ہے جڑی حضور نے ختم بخاری تے منگی سی۔ کسی نے پوچھا امام عبد الوہاب شرانی کو نبی پاک نال تہاڈا اتنا رابطہ ہے کہ مصر وچ رہ کے تساں بخاری سبکن نبی پاک کو پڑھی؟ آپ نے فرمایا تینوں کی پتہ میرا کتنا رابطہ ہے؟ میرا تے اتنا رابطہ ہے کملی والے نال، اتنا میرا قرب ہے، میں ہوں مصر اپنے حجرے چ تے نبی کریم ہوندے نے مدینہ پاک اپنے روضے چ، نبی کریم مدینہ پاک اپنی قبر وچ، میں ہوں مصر اپنے حجرے وچ۔ اللہ تعالیٰ ساری زمین نو لپیٹ دیندا ہے، میں اپنے حجرے چ بیٹھ کے نبی پاک دے قبر دے بوسے لیندا رہندا۔ نامی صدی وچ حضرت امام عبد الوہاب شرانی نے یہ بات کی تھی۔ ہن کیڑی صدی ہے؟ 15ویں۔ میرے سامنے قرآن پاک پہ قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہہ گئے ہیں، مینوں اج تک کوئی دیوبندی وہابی چکڑالوی مودودی تبلیغی یا مولوی ایسا نظر نہیں آیا، ایسا نہیں ملیا کہ جنہیں امام عبد الوہاب شرانی دے اس قول دا رد کیتا ہوئے۔ کیویں ہو سکتا ہے؟ نبی پاک دے فوت ہو گئے، مر گئے، اے بخاری انہوں کو پڑھتے رہے نے، یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ مصر وچ بیٹھ کے رسول اللہ دی قبر دے بوسے لیندے نے، کسے اعتراض نہیں کیتا۔ یہ مطلب ہے کہ غیراں بھی من لیا، کچھ ایسے بھی ہے جڑے گھر بیٹھ کے مصطفیٰ دی قبر دے بوسے لیندے۔ جل جلالہ و من والہ۔ حضرات محترم کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہیں، یہ تو اپنی اپنی صفائی ہے جتنی جتنی کسی نے صفائی کی تھی۔ اللہ اکبر کبیر۔ حضرت ویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علاقہ کرن چ رہندے نے، یمن دا علاقہ کرن، جنگل وچ اونٹ چراندے نے، چھیڑو نے اونٹاں دے، اور نبی پاک نال قرب کیے کہ رحمت عالم مسجد نبوی تشریف فرما نے، صحابہ دا مجمع، نبی کریم ایک پاسے منہ کر کے حضور نے اکھاں بند کر کے خوشبو سونگنی شروع کی تھی۔ خوشبو سونگ رہے نے، صحابہ کہندے نے ساڈے ماں باپ قربان ہو جان، یا رسول اللہ ایک کی سونگ رہے ہو؟
امام الانبیاء سرور عالم نے فرمایا مینوں کرن وچوں محبت دی خوشبو آ رہی ہے. کتھے کرن اور کتھے مدینہ، سینکڑوں میل دا فاصلہ ہے. حضور فرماندے نے کرن وچوں محبت دی خوشبو آ رہی ہے. یا رسول اللہ کون ہے محبت کرن والا؟ حضور نے فرمایا اویس نام ہے، میرے نال پیار کردا ہے. یا رسول اللہ کدے مدینے آیا؟ فرمایا نہیں آیا. یا رسول اللہ انہیں آپ دی زیارت کیتی ہے؟ فرمایا ظاہری طور تے نہیں کیتی، پر جتنا انہیں ویکھیا تساں بھی آج تک اتنا نہیں ویکھیا. کچھ اکھاں ایسیاں بھی ہیں. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کتھے رہندا ہے؟ فرمایا کرن وچ اونٹ چراندا ہے. آقا اتنا بڑا عاشق ہے تے مدینے کیوں نہیں آیا؟ نبی کریم نے فرمایا اودی ماں ضعیف ہے، بیمار ہے، ماں دی خدمت وچ رہندا ہے. لوگوں تنوں کی پتہ ہے ماں باپ دی کی شان؟ ماں دی رضا بھی تے اللہ رسول دی رضا ہے. نبی کریم نے فرمایا ماں دی خدمت وچ لگا رہندا ہے، ماں ضعیف العمر ہے، بیمار ہے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ وہ آپ دا اتنا بڑا عاشق ہے، غلام ہے، ساڈی کدے ملاقات ہوے گی؟ حضور نے فرمایا ہاں ایک وقت آئے گا اے عمر اور علی تساں دونوں دی ملاقات ہوے گی. وہ مالی کیا جڑا باغ دے بوٹے نہ سمجھے، وہ نبی کیا جڑا امت دی خبر نہ رکھے. حضور نے دس دیتا عمر دی ملاقات بھی ہوے گی اور علی دی ملاقات بھی ہوے گی. سبحان اللہ. اور نبی کریم سرور عالم نے بات کہہ کے سرکار نے اپنے جسم تو جبہ مبارک اتاریا. حضور نے طے کیتا، فرمایا علی یہ جبہ میری امانت سنبھال کے رکھنا، جدوں میرے اس عاشق نال ملاقات ہوئے تو سب تو پہلے اویس نو میرا سلام آکھیو. تسی تے میں نماز وچ حضور نو سلام دینے ہاں، محفلاں وچ سلام دینے ہاں، اس یقین نال دینے ہاں حضور ساڈا سلام سنتے ہیں، حضور جواب بھی دین گے، مہربانی کرن گے. مگر وہ مقدر ویکھو جنہوں کملی والا سلام پیا بھیجتا ہے. اویس نو میرا سلام کہنا. نبی کریم سرور عالم نے فرمایا اویس نو میرا سلام دے کے اے میرا جبہ اویس نو میرے والوں تحفہ دینا. اویس کملی والے تینوں تحفہ دیتا ہے. تیسری بات اویس نو کہنا کملی والا کہندا سی تو میری امت دی بخشش واسطے دعا کر. اللہ اکبر کبیرہ. تو کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ جنہاں اتنا رابطہ ہے رسول اللہ نال کہ یمن وچ رہ کے بھی مصطفیٰ کریم دے دل وچ وستے ہیں. اور کئی ایسے کچھ نصیب نے جتھے بھی رہن مصطفیٰ انہاں دے دل وچ وسدے نے، مصطفیٰ انہاں دا دل ہی مدینہ بنا دیندے نے. اسی واسطے پیر امتیاز شاہ نے آکھیا دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے. اللہ اکبر. مینوں جدوں ڈاکٹر نے دسیا کہ تینوں بڑا سخت ہارٹ اٹیک ہوا ہے، میں انہوں کہا مینوں کوئی گھبراہٹ نہیں، مینوں کوئی درد نہیں، میں بالکل ٹھیک ہاں، میں صبح پاکستان جانا ہے. وہ کہنے لگی تو شوگر دا مریض ہے اور شوگر دے مریض نو دل دا درد نہیں ہوندا. اور خدا دا شکر ادا کر کے تینوں ہسپتال وچ آ کے ہارٹ اٹیک ہویا. سانوں بھی خون تو پتہ چلے کہ تینوں 15 منٹ پہلے ہارٹ اٹیک ہویا. تو مینوں یقین ہو گیا کہ اگر اللہ رسول مینوں زندہ نہ رکھنا چاہتے تو مینوں ہسپتال نہ لے آندے. یہ ہسپتال آنا یہ سبب بنے ہے میرا، تاکہ ڈاکٹراں دے ہاتھ وچ جا کے اٹیک ہوئے میرا علاج بہتر طریقے نال ہو جائے. اور مینوں یقین ہو گیا کہ صلہ ملے مصطفیٰ دی اس یاد دا جڑی ساری زندگی میں نہیں بھولن دیتی. میں اپنے دل وچ مصطفیٰ نو بسا کے رکھیا ہے. دل الفت سرکار
بسانے کے لیے ہے دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے سب کہیے دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے سر آپ کی عزت پہ کٹانے کے لیے ہے سر آپ کی عزت پہ کٹانے کے لیے ہے سر آپ کی عزت پہ کٹانے کے لیے ہے غازی علم دین نو وے غازی الالتا وے غازی عبدالرشید وے غازی عبدالرحمان چیمہ وے غازی عامر شہید نو وے کوئی غازی وے غازی ممتاز قادری نو وے ہر غازی تینوں دسے گا سر آپ کی عزت پہ کٹانے کے لیے ہے سر آپ کی عزت پہ کٹانے کے لیے ہے سر آپ کی عزت پہ کٹانے کے لیے ہے دل کہنے لگا تکتے ہی گنبد کا نظارہ دل کہنے لگا تکتے ہی گنبد کا نظارہ کیا یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے کملی والے نال پیار کر دوستا رسول اللہ نال بنا کے رکھ رسول اللہ دی محبت دے چراغ جلا خدا دی قسم مدینے والا تینوں بے مراد نہیں کرے گا مدینے والا تینوں ذلیل نہیں ہون دے گا رسوا نہیں ہون دے گا اللہ اکبر اولئک کتب فی قلوبہم الایمان اللہ فرماندا اساں نے ایمان نو نقش کر دیتا ہے ثبت کر دیتا ہے مومنہ دے سینے چ اور ایک نے منافق اللہ فرماندا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا منافقاں دے دلاں وچ بیماری ہے بس اللہ نے انہاں دی بیماری نو زیادہ کر دیتا ہے مضمون چونکہ طویل ہو گیا سچی بات ایسی کہ مینوں ڈاکٹراں نے سختی نال کیا سی کہ 3-4 مہینے خطاب نہیں کرنے تاہم میں انہاں دی اس بات تے پوری طرح پابندی تو نہیں کر سکیا میں خود بھی اداس تھا کہ اپنے دوستاں نو پیار کرن والیاں نو ملاقات کراں میں حاضر ہو گیا اپنے شکستہ الفاظ دے اندر چند گزارشات پیش کیتیاں دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دے نالین دی تصدق نال شفاء کاملہ عجلہ عطا فرمائے باقی جتنی زندگی ہے اللہ اپنے محبوب دی نوکری گزارن دی توفیق عطا فرمائے خدا میری تھوڑی حاضری قبول کرے میری عدم موجودگی دے اندر آپ حضرات نے جس محبت اور خلوص نال مینوں دعاواں چ یاد رکھیا میں انتہائی ممنون ہاں عزیزم مولانا حافظ جہانگیر صاحب بڑے اچھے انداز وچ خطابت دے فرائض سر انجام دیندے رہے دوست احباب محبت نال آندے رہے اللہ تعالیٰ سب نو دو جان دیاں خیراں رحمتاں برکتاں عطا فرمائے انشاءاللہ جمعے تو بعد ملاقات ہوے گی مگر میری گزارش ہے محبت چونکہ دیوانی ہوندی ہے اور ہر محبت کرنے والے کا دل کردا ہے کہ میں اس طرح ملاں جس طرح عید ملی جاتی ہے کیونکہ میرا آپریشن ہے میں گزارش کراں گا سارے دوست ہاتھ ملا لو تاکہ کوئی پریشانی نئی نہ بن جائے انشاءاللہ تعالیٰ بس مہینے 2 مہینے دی بات ہے پھر بے شک تسی 3 جفیاں پاوے ہو اللہ میری تھوڑی حاضری قبول کرے آخر دار سنتا ادا کر لو